جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب نے خط لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ 8 مارچ کو جو عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے تو اس کو حجاب ڈے اور خاص طور مسکان ڈے سے جو ہے وہ منسوب کیا جائے اور اس حوالے سے بات کی جائے۔ عورت مارچ کے حوالے سے اس کے جواب میں شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ کسی اور دن منا لیں، اس کو عورت مارچ ہی رہنے دیں۔ اور یہ سب عورت مارچ کے حوالے سے ہمیشہ ایک کنٹروورسی نہیں کریٹ ہو جاتی ہے، میرا جسم میری مرضی، باقی جتنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بار جو مسکان نے وہاں پہ نعرہ بلند کیا وہ بھی تو عورت ہے ایک، کہ جس نے وہاں پہ آواز بلند کی، حجاب کے حوالے سے بات کی، پورے انڈیا کے اندر پوری تحریک کھڑی ہو گئی۔ تو کیا بڑی اچھی تجویز نور الحق قادری صاحب کی ہے کہ بھائی اس سال اس سے منسوب کر لو، ایک اویئرنیس آئے گی، دنیا کے اندر ایک میسج جائے گا۔ تو عورت مارچ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت مارچ جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے نا، اس کا عورت کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ آپ سوچیں کہ جس عورت مارچ کے اندر LGBT لیسبین اینڈ گے بھی شامل، آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیشی تھی وہاں اسلام آباد میں، وہ جو وفاقی شرعی عدالت جس میں میں بھی گیا ہوں اس کو لے کے، میں نے اپنے آرگومنٹ کل کر دیا، آج انہوں نے جواب کوئی نہیں تھا، نہ وزیر قانون وزارت قانون کے پاس جواب تھا، نہ ہیومن رائٹس کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں مہلت دیں، ہم جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شریعت کے مطابق جواب نہیں دے سکتے تھے۔ وکیل آ کہتے ہیں جی سیکٹری ملاقات نہیں کرتا ہم سے، ٹھیک ہے، وہ ایک مہینہ ہم نے عدالت سے یہی کہا ہے کہ پھر سیکٹری کو بلائے، میں بھی دیکھ لوں اس کا چہرہ مبارک جو ہے، اچھا کہ کیسی شکل ہے۔ اچھا LGBT ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام تر مسائل کیا ہوتے ہیں کہ تم اس طرح بیٹھو گی تو اس طرح بیٹھو، تو اس طرح غلاظت کا بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن چھوڑیں ان کی مسئلہ جو کچھ کرتے ہیں۔ حجاب کا حیا ڈے مناتی ہے 14 فروری کو جماعت اسلامی، لیکن اس دفعہ ہم بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی عورتوں میں جان آف آرک کے بعد جو اگر کوئی سمبل بنی ہے لڑکی تو وہ مسکان بنی ہے۔ میں پوری 200 سال کی تاریخ اٹھا لیں، آپ مجھے کوئی ایک عورت تنہا سمبل بنی ہو خوف کے مقابلے میں، ڈر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، قتل ہونے کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، ریپ ہو سکتا ہے، اجتماعی ریپ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک عورت جو ہے وہ سمبل بنی ہے جان آف آرک کے بعد۔ جان آف آرک بلا تخصیص پوری دنیا کی ہیرو بنی ہے، کیونکہ آپ ہیرو بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا بتا دیں عوام کو۔ جان آف آرک بنیادی طور پر انگلینڈ کے اوپر جب اس کا مقابلہ ہوا تھا فرانس کا آپس میں، تو جان آف آرک جو تھی وہ ایک سمبل نرس تھی بیسیکلی، اور وہ لے کے نکلی تھی، پرچم لے کے نکلی تھی، اور اس نے فرانسیسیوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گی، اور اس نے حوصلہ دیا تھا اور پھر بلند ہوئے تھے۔ اس طرح جیسے علامہ اقبال کی فاطمہ بنت عبداللہ جو تھی وہ ہیرو بنی تھی، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، اور یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں۔ بہت خوبصورت نظر ایک وہ سمبل بنی تھی فاطمہ۔ جس طرح آپ خود سوچیں کہ سیدنا زینب جو ہے یزید کے دربار میں وہ سمبل ہے، مسلم ہسٹری کی بہت بڑی سمبل ہے، جو ان کا خطبہ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مظلومیت کی انتہا ہے، قتل ہونے کا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جن لوگوں نے خانوادہ رسول کو شہید کر دیا ان کے لیے حضرت سیدنا زینب پہ تلوار چلانا کون سا مشکل کام تھا؟ چھوٹے 6 ماہ کا بچے اگر ریلیز کرو شہید کا سمبل ہے نا، آج بھی سمبل ہے، 1400 سال تک ان کا دن منایا جاتا ہے، آج بھی ان کی بات کی جاتی ہے۔ کیا مسکان کی بات نہیں کی جاتی؟ 8 مارچ زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے مقابلے؟ 8 مارچ کو ہی مسکان ڈے منانا چاہیے پاکستان کے اندر، تاکہ ہم ثابت کریں کہ ہاں عورت یہ ہوتی ہے کہ خنڈا صفت لوگوں کے سامنے یوں کھڑی ہو جاتی ہے، حجاب پہنا ہو یا نہ پہنا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ ہے بنیادی طور پر۔ شہری رحمان صاحب آپ بولیے 8 مارچ، میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ تمام تر دنوں کو بدل سکتے ہیں کسی حوالے سے کہ آج یہ دن اس کے نام کر دیا جائے تو آپ اس کے نام کر دیا، یہ کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ اس لیے کہ آپ نے وہاں گند کرنا ہے۔ میں نعرے سنانا شروع کر دوں جو آپ وہاں لگاتی ہیں، جس طرح کرتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد ٹی وی پہ بولے نہیں جا سکتے وہ بینر جو ہوتے ہیں۔ میں یہ بنیادی طور پہ کہتا ہوں کہ اس دن پاکستان کی تمام عورتیں پاکستان کے شہروں میں مسکان کا وہ حجاب والا پوسٹر لے کے نکلیں اور ثابت کریں کہ پاکستان کی عورت جو ہے ایک مسلمان عورت کے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ٹریڈیشن ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ سیدہ زینب کی ٹریڈیشن ہے، یہ وہ ٹریڈیشن ہے کہ جو کفر کے مقابلے میں آواز کی ٹریڈیشن ہے۔
جو جبر کے مقابلے میں آواز کی ٹریڈیشن ہے، بہت بڑی ٹریڈیشن ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ ٹریڈیشن ایسی. باقی جگہ تو عورتوں کے حقوق کی جدوجہد ہے وہ ایک 2 نمبر قسم کی جدوجہد. میں تاریخ اٹھا کے یہ فیمنزم کی جو موومنٹ اٹھائیں ہے کیا؟ سیمن ڈی بوا کی جو موومنٹ ہے، سیمن ڈی بوا کی سیکنڈ سیکس پڑھیں، ساری زندگی اس ساترے کے ساتھ نہ بغیر شادی کے رہیں، جو سمبلائز کرتے ہیں جس کو سب سے زیادہ. اور کہا کہ جی بنیادی طور پر ایگزسٹنشلزم کی تھیوری، میں بزدار بتاؤں تھیوریز کیسی ہے اس کے کہ میں اور آپ عثمان صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک اور دوست پہ بیٹھا ہے کوئی بندہ، وہ یہاں بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک بیوی ہے، اور یہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے ابھی ہو سکتا ہے اس کی بیوی کے کسی اور تعلقات ہوں، گھر میں کوئی اور آیا ہو، اس کا وہ تو اس کی بیوی ختم ہو گئی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جتنی دیر آپ ساتھ ہیں اتنی دیر بیوی ہیں، جتنی دیر ساتھ نہیں ہے نہیں. یا آپ کہتے ہیں میرا لاہور میں گھر ہے، ہو سکتا ہے گھر کو آگ لگ گئی ہو اور آپ یہاں کلیم کر رہے ہو کہ میرا 2 مرلے کا 2 کنال کا گھر ہے. یہ تھیوری تھی، اس کے اوپر پوری بیس کرتی تھی ایگزسٹنشلزم کی جس تھیوری، اور اس پہ پھر اس میں سیمن ڈی بوا صاحبہ نکلی ہیں اور باقی لوگ نکلے ہیں. یہ تو فیمنزم تو بنیادی طور پر ترک خاندان، ترک اخلاقیات، ترک عزت و توقیر ماں کی، ترک عزت و توقیر بہن کی، بیٹی کی، بہو کی، اس کے اوپر نکلی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر 1954 میں ایک چیز ایجاد نہ ہوتی تو وومن موومنٹ شاید اتنی آگے نہ بڑھتی. اور اس نے پاکستان نے دنیا بھر کی اخلاقیات کا نقشہ بدل دیا ہے، اور وہ تھی پل، یہ جو کنٹرسیپٹیو پل تھی، جس نے اس کو خفیہ بنا دیا تعلقات کو، جس نے پردہ داری دے دی، اور اس کے بعد اس عورت کو آزاد کر دیا کہ اب تم جو چاہے جیسی چاہے زندگی گزارنا چاہتی ہو. اور وہ ہوا، اور اس کے بعد ہوا کہ اثر کس پہ پڑا؟ چھوٹے بچے پہ، جس کو وہ چھوڑ کے نکل گئی، جس کو اس نے آیا کے سپرد کیا، جس کو اس نے ڈے کیئر سینٹر میں جا کے رکھا، جس کو اس نے پری نرسری سکولز کے اندر رکھا، جس کو اس نے ٹاڈلرز کی اس کے میں رکھا، اور اس کے بعد خود زندگی میں آگے اس طرف چل پڑی کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جو انسانی تہذیب کے ساتھ اور انسانی تہذیب کی بقا کے ساتھ. آپ خود سوچیں، آپ کبوتر کی یا چڑیا کی آپ بریڈنگ کرواتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے روک لیں، اڑان سے روک لیں تاکہ بچوں کو فیڈ کروائیں، اور بچے جب اس قابل ہو جائیں تو پھر اس کو ہم باہر لے کے جائیں. جانور تک اپنی پروان ڈیلے کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات چھوڑ دیتا ہے. جانور ماں جو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یو مسٹ فالو یور کیریئر. انسانی تہذیب کی ایسی تیسی جو کچھ چاہتی چلی جائے. میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، اس سب سے بڑی گند کی اور غلاظت کی بنیادی وجہ مالتھوس کی تھیوری تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، فضائل کم ہو رہے ہیں، ایک دن انسان جو ہیں انسان کو کھائیں گے. میں آج کی فگرز بتا رہا ہوں، یہ فگرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اس تنظیم کے جس کو وہ کہتے ہیں بایو اپنا مجھے اپنا یاد آ جائے گا، میں پوری آج اس میں نے نکال کے دیکھ پڑا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے، جتنا کوئی خوراک پیدا ہوتی ہے، 2050 تک 10 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے، جبکہ زمین کی آبادی 7 ارب ہے. 10 ارب کے لیے آپ سوچیں کہ 10 ارب کے لیے جو کافی جو غلہ ہے، ہم نے 200 سال پہلے کہا تھا کہ انسان فاقہ مر جائے گا، اور ہم نے کنٹرسیپٹ دی. اخلاقیات تباہ، اور اخلاقیات کے اندر سے وہ فیمنزم کا نعرہ اٹھا کہ اس کو کہو کہ نہیں، تمہاری عزت اس لیے بنے گی کہ تم پائلٹ بنو گی، تمہاری عزت اس لیے بنے گی تم ڈاکٹر بنو گی، تمہاری ماں کی حیثیت سے کوئی عزت نہیں. اگر تم 4 بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، جو کچھ بنا کے ان کو اخلاقی طور پہ خوبصورت بنا سکتی ہو، ان کی آخرت اور دنیا سنوار سکتی ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارے لیے کوئی تمغہ نہیں. ہلال پاکستان تمہارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاکستان کو پیما عورت کے لیے ضرور ہے، لیکن ہلال پاکستان اس عورت کے لیے نہیں ہے کہ جو بوڑھے باپ کو پیرالسس کے اندر اس کی خدمت کرتی ہے، جو بوڑھی ماں کو پاگل پن کے اندر بھی اس کو سنوارتی ہے، اس کی رالے ٹپکتی ہوئی صاف کرتی ہے، جو اس کو صبح سے لے کے شام تک اس کا طواف کرتی رہتی ہے. اس کے لیے کوئی رالے پاکستان نہیں. لیکن اگر وہ کیٹو سر کر دے تو ہیرو ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ عورت ماسک. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ عورت میدان میں آئی بھی ہے تو
میں کہتا ہوں کہ تمام مذہبی تنظیموں سے دست بستار سے تمام اپنے اختلافات بلا دیں. آپ مسکان ڈے کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ. مذہبی سے ہی کیوں؟ باقی سیاسی جماعتوں کا سیاسی کام جماعت نہیں؟ سیاسی جماعت صرف مذہب سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ایک اور اس نے مذہب کی لڑائی لڑی ہے، اس نے تو عورت کی لڑائی لڑی مذہب کی وہاں لڑی تو ہے. عورت بھی تو ہے وہ. عورت اس نے اپنے حق کی بھی لڑائی جو لڑی. اس حق کو بھی لے چلے. چلو اس کا حق کو تمام تو سب تنظیموں سے میری درخواست ہے کہ اس دن کو مسکان. میں آپ کو بتاؤں اگر پاکستان مسکان ڈے منا جائے نا تو پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ اسی طرح حجاب لیتی ہے جیسے مسکان لیتی تھی. صحیح بات. بلکہ میں تو درخواست کروں گا خاتون اول سے، خاتون اول خیر ان کی کہ بیوی وہ لیڈ کریں. کہ وہ لیڈ کرے، اس کو لیڈ کرے مسکان ڈے کو، اور بتائے کہ یہ ہوتا ہے. تو جیسے طیب اردوان کی اہلیہ لیڈ اگر اہلیہ لیڈ کر سکتی ہے تو یہ بھی حجاب کے اندر لیڈ کرتا. اور یہ کرنا چاہیے اس کو، یہ بہت ضروری چیز. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بل گیٹ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا جنہوں نے دورہ کیا، عمران خان صاحب سے ملاقات کی، کیا پیغام لائے اور دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے، بات کریں گے بریک کے بعد.